الف یا واو یہ تین ایسے لیٹرز ہیں، یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر کسی بھی حرکت کو اسٹریچ کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ لنک ہوں گے اور اس کو لمبا کر دیں گے، الف یا اور واو۔ دوسری طرف زبر زیر اور پیش، اس کو کہتے ہیں حرکات۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت لینے کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ہم کر رہے تھے تجوید کورس ان 180 ڈیز چیلنج، اور آج ہے ہمارے پاس ڈے 18۔ تلاوت کے سیکشن میں ہم سیکھیں گے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 266 سے، اور قواعد کے سیکشن میں آج ہم سیکھیں گے حروف مدہ۔ تو چلیے جی قواعد کا سیکشن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ ہے جی ہمارے پاس حروف مدہ کا ٹاپک، ٹھیک ہے، یہ کہہ لیں اس کی ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ کے بعد سب سے پہلے ہم نے وہی بات ہے کہ اس کی ہیڈنگ کو سمجھنا ہے، جیسے ہم نے جزم یا تشدید کے جو سمبل تھے وہ سیکھے تھے، اسی طرح اب ہم حروف مدہ کی ہیڈنگ کو ڈی کوڈ کریں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ جو ہے یہ جمع کا ورڈ ہے، اور اس کا جو واحد ہے اس کو ہم کہتے ہیں جی مد، ٹھیک ہے۔ اب ہم چلیں گے مد کے معنی کی طرف کہ مد کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا یا سٹریچ کرنا، یعنی کہ یہ ایسا ایک لاجک ہے جس میں حرکات لمبی ہوتی ہیں، ٹھیک ہو گیا جی، کھینچی جاتی ہیں، سٹریچ ہوتی ہیں، تینوں جو ٹرمز ہیں وہ میں نے یوز کر لی ہیں۔ اب کتنی لمبی ہوتی ہیں؟ وہ ہوتی ہیں جی 2 سیکنڈ کے حساب سے، یا آپ کہہ لیں 1 الف کے برابر، یعنی کہ جتنی فار ایگزامپل ہم زبر پڑھتے ہیں با زبر با، اگر ہم کہہ لیں 2 با ہوں گے ہمارے پاس، یعنی کہ 2 زبروں کے اکارڈنگ اس کی حرکت ہوگی، کیسے؟ با الف زبر با، ٹھیک ہے، اس طرح سے با لمبا ہو جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارے پاس کہہ لیں کہ حروف مدہ جو ہے نا اس کا جسٹ ایک لاجک کہ حروف مدہ کا واحد ہے مد۔ مد کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا، کھینچنا یا سٹریچ کرنا۔ کتنا لمبا کریں گے؟ 2 سیکنڈ کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ حروف مدہ میں 3 طرح کے حروف ہمارے سامنے آتے ہیں، 3 طرح کے جو ایک لیٹرز ہیں نا 3 طرح کے، وہ ہمارے سامنے آتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے، یہ آپ کو جو نظر آ رہے ہیں الف یا اور واو۔ الف یا واو یہ 3 ایسے لیٹرز ہیں، یہ کہہ لیں کہ ان کے اندر کسی بھی حرکت کو سٹریچ کرنے کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، کسی بھی چیز کے ساتھ لنک ہوں گے اور اس کو لمبا کر دیں گے، الف یا اور واو۔ دوسری طرف زبر زیر اور پیش، اس کو کہتے ہیں حرکات۔ حرکات کبھی بھی لمبی نہیں ہو سکتی، یہ ہم نے پڑھا، لیکن الف یا اور واو کسی کو لمبا کر سکتے ہیں، یہ خود نہیں ہو سکتے لمبے، یہ کسی کو لمبا کرتے ہیں۔ تو پھر انہوں نے کیا سوچا، الف یا واو جو 3 ہمارے پاس حروف مدہ آتے ہیں، انہوں نے سوچا چلے ایسا کرتے ہیں، ہم حرکات کو سپورٹ کرتے ہیں یا حرکات کے ساتھ کوئی فرینڈشپ کرتے ہیں، کوئی اپنا بانڈ بناتے ہیں تاکہ ہم حرکات کو لمبا کر سکیں اور ایک نیا قاعدہ جو ہے وہ مارز وجود میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے ایک یہ لاجک جو تھا وہ کیا۔ اب ہوا ایسا کہ الف نے اپنا بانڈ بنایا زبر کے ساتھ، ٹھیک ہے، یا نے اپنا بانڈ بنایا زیر کے ساتھ، اور واو نے اپنا جو بانڈ ہے وہ بنایا پیش کے ساتھ۔ تو بدلے میں کیا کیا بنا؟ بدلے میں دیکھیے، اب یہاں پہ بنا الف مد، الف خالی اور ما قبل زبر، بانڈ ایسے ہی بنے گا نا، الف جب زبر کے ساتھ جا کے جوائن ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسرا جو بانڈ بنا وہ تھا ہمارے پاس یا مد کا، یا خالی ما قبل زیر، یعنی کہ اس سے پہلے اگر زیر آ گئی یا سے پہلے۔ اسی طرح واو مد، اگر واو خالی اور واو سے پہلے پیش آ جائے تو ہم نے اس کو کہنا ہے واو مد، ٹھیک ہو گیا۔ اب ان کے جو پیئرز ہیں وہ ایسے ہی بنیں گے جس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے میں نے بنا دیے ہیں، ان کو الگ الگ بھی دیکھ لیجئے۔ الف زبر کے ساتھ ملتا ہے، یا جو ہے وہ زیر کے ساتھ ملتی ہے، واو جو ہے وہ پیش کے ساتھ ملتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔
इस तरह अलिफ मद, या मद और वाव मद बनते हैं। तो हरूफ मद्दा हमारे पास 3 तरह के होते हैं। ये जो ऊपर जो हमारे पास हेडिंग थी ना, उसमें हमें ये बात या लॉजिक थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या बात है। हरूफ मद जो है ये 3 तरह के होते हैं। ठीक हो गया, यहां तक बात समझ आ गई। अब आप देखें कि ये इनकी एक फ्रेंडशिप पावर है कि ये जब साथ में मिलेंगे तो हम इनको 2 सेकंड जो है वो लंबा कर सकते हैं। 2 सेकंड कैसे लंबा करेंगे, मैं थोड़ी सी एक एग्जांपल यहाँ पे आपको बताऊं। अलिफ आ गया यहाँ पे और मा कबल अगर जबर आ गई तो हम साथ में लेटर ले लेते हैं बा का। ठीक है, बा ले लिया मैंने, बा जबर अलिफ कितना लंबा करेंगे, 2 सेकंड। बा जबर अलिफ बा, ठीक हो गया। ता जबर अलिफ ता, पहले हम कैसे पढ़ते थे, बा जबर बा ता जबर ता, ऐसे पढ़ते थे ना जबर को। अब हमने क्या पढ़ा, बा ता, अब क्या पढ़ेंगे, बा ता। जब आप कंपैरिजन में 2 चीजें लेकर आते हैं तो आप फिर उसका लॉजिक समझ सकते हैं। ठीक है, बा ता, ये आपने 2 सेकंड के हिसाब से उसको लंबा ही करना है। ठीक हो गया जी। ये इस तरीके से मैंने इनकी स्लाइड्स बना दी है। अलिफ का जबर के साथ है, या का जेर के साथ है, वाव का पेश के साथ है। ये वाले जो नोट्स हैं ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, चले जी, इसके बाद अब हम चलते हैं इसकी प्रैक्टिस की तरफ। प्रैक्टिस में आपके सामने आ जाता है जी, ये देखिए रेड कलर जो आपको नजर आ रहा है, जिसमें अलिफ मद, वाव मद और या मद का लॉजिक है, साथ में बा ता सा, जितना भी लंबा तो इन्होंने लेटर को करना है ना। अगर ये दोनों आपस में एक पेयर बनाते भी हैं तो पेयर का फायदा किसको होगा, बा को होगा ना। यहाँ पे भी देखिए बा को फायदा है पेश और वाव के मिलने से, तो बू लंबा होगा। ठीक है, लॉजिक को समझना सबसे बेस्ट है, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन जो है वो तो इजी हो जाती है। लेकिन अगर लॉजिक ही समझ ना आया, अलिफ मद कैसे बना है, वाव मद कैसे बना है, या मद कैसे बना, तो फिर वही बात है कि जो स्टूडेंट ये काम करते हैं हरकत को लंबा कर देते हैं और मद को ड्रॉप कर देते हैं। अगर आपने कुरान पाक में, आपके पास अभी तो सिर्फ ये सिंपल प्रैक्टिस है ना, अगर आप कुरान पाक पे जाए, आप उनकी कॉम्बिनेशंस देखें हरूफ मद्दा की, तो आपको समझ आएगा, ओ अच्छा यहाँ पे हरूफ मद्दा हो रहा था, इस वजह से यहाँ पे बाजी ने जो है वो हरकत लंबी की थी। क्योंकि अगर मैं समटाइम कहती हूँ ना कि यहाँ पे जबर अलिफ के साथ है, इसको लंबा करें, तो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि बाजी आपने तो कहा था जबर लंबी नहीं करनी, तो यहाँ पे आपने लंबी क्यों किया। अब उनके लिए ये आंसर है कि जबर अलिफ के साथ मिलकर लंबी होती है। जैसे एक पीछे हमने पढ़ा था ना, 2 जबर का लॉजिक था, बा 2 जबर अलिफ बन। अब एक जबर ड्रॉप होती थी, एक जबर अलिफ के साथ मिलकर लंबी पड़ी जाती थी, तो वहां पे तो मैं आप लोगों को हरूफ मद्दा का कायदा नहीं इंट्रोड्यूस करवा सकती थी, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। तो जब आमानतन हमने पढ़ा, सॉरी आमानतन तो ताय मरबूत था, अगर हमने पढ़ा आजाबन, तो आजाबन में हम क्या करते थे, आजाबन में हम ये करते थे कि बा के ऊपर जो 2 जबरें थी वो हम एक जबर ड्रॉप करते थे, एक जबर अलिफ के साथ मिलकर लंबी पढ़ लेते थे 2 सेकंड के लिए। वो लंबी का मतलब क्या है कि जबर अलिफ के साथ मिलकर जब बॉन्ड बनाती है तो उसको कहते हैं अलिफ मद, और 2 सेकंड के लिए वो जबर जो है अलिफ के साथ मिलकर लंबा कर देती है हरकत को, उसको लेटर को। ठीक हो गया, तो आजा बन से आजा बा क्यों बना, ये लॉजिक आज आप लोगों के सामने जो है ये मैंने डिकोड कर दिया है। चले जी, अब इसकी प्रैक्टिस करते हैं। बाबू बी, तातूती, सासूसी, जाजूजी, हाहूही, खाखूखी, दादूदी, जाजूजी, रारूरी, जाजूजी, सासूसी, शाशूशी, सासूसी, दादूदी, तातूती, वाजूजी, आऊई, गागूगी, फाफूफी, काकूकी, काकूकी, लालूली, मामूमी, नानूनी, वावूवी, हाहूही, आऊई, यायूई। अब
اب آ جائیے اس کی کمبینیشن والے ایکسرسائز کی طرف. آپ دیکھیں نون پہ زبر ہے, زبر لمبی نہیں کرنی کیونکہ ساتھ میں الف نہیں آیا نا. با پہ زبر ساتھ الف ہے, یہاں پہ الف مد کا قاعدہ, اور تا دو زبر تن, یہاں پہ تنوین آ گئی دو کی. ٹھیک ہے, نباتن اگر میں نے یہاں پہ وقف کیا تو کیسا ہوگا, نباتن نباتا. اب آپ یہاں پہ کیا کرتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں, ناباتن, تینوں غلط. نون کی زبر کو لمبا کر دیا, با میں جو ہے وہ ہیکے ڈال دی, اور تا کی تنوین پہ کلکلے کر دیے. تو یہ کیسے پڑھا جائے گا, نہ با تن, نہ با تن. حرکت لمبی نہیں کرنی, مد لمبی کرنی ہے, تنوین پہ کلکلا نہیں کرنا. ٹھیک ہے, کلکلا تو جسٹ 5 لیٹرز پہ ہوتا ہے. چلیں جی اب اس کے کمبینیشنز پڑھتے ہیں. اس پہ وقف ہم پیچھے سیکھ چکے ہیں, جسٹ ہم نے ان کی پریکٹس کرنی ہے حروف مدہ کی. وقف نہیں یہاں پہ آپ لوگوں نے کوئی بھی اپلائی کرنا, وقف ہم پیچھے حرکات اور تنوین پہ کر چکے ہیں. سٹارٹ کرتے ہیں جی. نباتن, بورن, مبینن, تارکن, قطورن, فتیلن, ثابتن, مثوبتن, اثیم, عجاب, جوع, عجیب, حاجزا, حوبا, محیط, خاتم, فخور, خیفة, دان, ودود, شدید, عذاب, خذولا, نذیر, راق, بروجا, ریع, زان, وزورا, عزیز, حسابا, سورة, يسير, شاكر, نشورا, شيبا, صادقا, سورة, مصيبة, ضاحكا, مخدود, هضيم, خطابا, فطور, لطيف, ظالم, مكظوم, عظيم, عابد, قعود, سعيد, غاسق, لغوب, تغيض, فارض, غفور, حفيظ, قادر, وقود, فقير, كاتب, شكور, وكيل, لازب, قلوب, غليظ, مارد, موص, سميع, نار, نور, حنيذ, بواد, تحويلا, هاد, شهود, شهيد, رؤوف, بئیس, یابس, عیون. اب یہاں پہ تشدید کے بعد یا مدہ. اب آپ نے دونوں تشدیدوں کے اوپر سٹے لینا ہے. علیین, اوتینا, نوحیہا, اوذینا. ٹھیک ہے, واو مد, یہاں پہ یا مد اور یہاں پہ الف مد, تینوں قاعدے جو ہے یہاں پہ آ چکے ہیں. چلیں جی اب ہو گیا ہمارا قاعدے کا جو ہے وہ لیسن. آج ہم جب سورہ بقرہ کا لیسن پڑھیں گے تو جہاں جہاں پہ حروف مدہ آئیں گے وہاں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو نشاندہی کرتی جاؤں گی کہ دیکھیں یہاں پہ حروف مدہ آئے ہیں, اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے, حرکات کو لمبا نہیں کرنا. چلیں جی آج ہے ہمارے پاس آیت نمبر 266 سے لیسن. آغاز کرتے ہیں اپنی تلاوت کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایود احدکم ان تکون له جنة من نخیل واعناب
وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حمید یا سے پہلے زیر، یہ کون سا قاعدہ ہے آپ لوگوں نے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا، ٹھیک ہے؟ یا سے پہلے اگر زیر آ جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ آ جائیے آیت نمبر 268 پہ. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم یؤتی الحکمة من یشاء ومن یؤت الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. اب یہاں پہ یہ کیا پڑھا جائے گا؟ اولو الالباب. ٹھیک ہے، یہ اولو الالباب کیوں پڑھا جائے گا؟ یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے. یہاں پہ اکثر قرآن پاک میں آپ یہاں پہ چھوٹا سا ایک صفر نظر آئے گا، اکثر میں نہیں لکھا ہوتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوتا کہ واو سے پہلے پیش آئے، اس کو ہم نے واو مدہ پڑھا نا، اور آج کی کلاس میں پڑھا ہے. لیکن یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے. اگر آپ ڈیفرنٹ عربک جو مصحف ہے ان کو دیکھیں تو یہاں پہ چھوٹی سی آپ کو صفر نظر آئے گی. ٹھیک ہے، اگر تو فار ایگزامپل یہاں پہ جزم ہوتی تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی. جیسے یہ دیکھیں، وا کے اوپر جزم، ما خالی، واو جزم، ما قبل پیش ہے، اس سے پہلے پیش ہے، تو یہ واو مدہ کا قاعدہ. ہم نے پڑھا اوتی یا 2 سیکنڈ لمبا کیا، لیکن یہ واو یہاں پہ آپ کو بالکل ایمپٹی خالی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہ واو یہاں پہ سائلنٹ ہے، تو یہاں پہ اولول پڑھا جائے گا، او نہیں پڑھا جانا. ٹھیک ہے، یہاں پہ واو مدہ کا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا. چلے جی نیکسٹ آ جائیے. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ. یا کی زبر ڈراپ ہوئی، جزم آ گئی، اور یہاں پہ یا مدہ کا قاعدہ ہو گیا. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ وَمَا تُنفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ.
للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسیماہم. بسی یا مدہ میم کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے, اس کو بھی 2 سیکنڈ لمبا کرتے ہیں. اس کا لاجک ہم انشاءاللہ آنے والی 2 کلاسز کے بعد پڑھیں گے. فی الوقت کے لیے یہاں پہ نوٹ کر لیں, میم کے اوپر کھڑا زبر ہے, 2 سیکنڈ لمبا ہوگا. کیسے پڑھا جائے گا؟ بسیماہم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. چلیں جی آیت نمبر 280 تک نشان لگا لیجیے. کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئے آج کی ٹاپک میں سے آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں جو پوچھ لینا ہے. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں ہماری ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.